بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ویورز، آج کی ہماری یہ ویڈیو اس شفیق ہستی کے بارے میں ہے جن کے بطن سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی اس دنیا میں آئی۔ محترمہ امام بی بی، جن کو ان کی اولاد اور رشتہ دار یا عمر میں چھوٹے سب لوگ بے جی کہتے تھے، حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ تھی۔ ان کا تعلق سنبڑیال ضلع سیالکوٹ کے ایک کشمیری گھرانے سے تھا۔ سیالکوٹ کے شیخ نور محمد سے شادی کے کچھ عرصے بعد محترمہ امام بی بی کے سسرال والے سیالکوٹ میں آ کر آباد ہو گئے۔ بے جی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں خواتین، بالخصوص دیہات کی خواتین میں لکھنے پڑھنے کا رواج بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس لیے بے جی نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، البتہ نماز ان کو ازبر تھی اور وہ اس کو پابندی سے ادا کیا کرتی تھی۔ ناخواندہ ہونے کے باوجود وہ حلم و وقار، خوش خلقی، سمجھ بوجھ، معاملہ فہمی، خانہ داری، دریا دلی کے اعتبار سے ایک مثالی خاتون تھی۔ برادری کے باہمی جھگڑے نہایت عمدگی سے سلجھا لیتی تھی۔ اپنے خوش خلقی اور درد مندی کے باعث وہ محلے کی خواتین میں بے حد ہر دل عزیز تھی۔ ان کو بے جی پر اس قدر اعتماد تھا کہ جب کبھی ضرورت پڑتی وہ اپنے زیورات یا روپیہ پیسہ ان کے پاس امانت رکھوا دیتی تھی۔ بے جی رحمۃ اللہ علیہ ایسی تمام امانتیں بڑی احتیاط کے ساتھ علیحدہ علیحدہ سرخ کپڑوں کی پوٹلیوں میں باندھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیتی تھی۔ محترمہ امام بی بی کی زندگی کا سب سے تابناک پہلو ان کا جذبہ خیر تھا۔ وہ غریبوں اور حاجت مندوں کی اس طرح مدد کرتی تھی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی تھی۔ کئی حاجت مند خواتین کو ان کے دستے فیض سے پوشیدہ طور پر نقد رقوم ملتی رہتی تھی۔ امام بی بی کے بڑے فرزند شیخ عطا محمد بے جی کی ایسی خیرات کو گپت دان کہا کرتے تھے۔ جب وہ چھٹی پر سیالکوٹ آتے تو بے جی کو اس گپت دان کے لیے خصوصی رقم دیا کرتے تھے۔ بی جی ایک اور انداز سے بھی غریبوں کی مدد کیا کرتی تھی۔ وہ یوں کہ نادار گھرانوں کی 3-4 لڑکیاں اپنے ہاں لے آتی تھی اور ان کی کفالت اپنے ذمہ لے لیتی تھی۔ ان بچیوں کو اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتی تھی اور ان سے بہت پیار کرتی تھی۔ یہ بچیاں گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی تھی، لیکن ملازموں کی طرح نہیں بلکہ دوسرے اہل خانہ کی طرح۔ وہ اس کو اپنے گھر کا کام سمجھ کر کرتی تھی۔ بے جی کی بہو بیٹیاں ان کی ہدایت کے مطابق ان بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتی، نماز سکھاتی، معمولی دینی تعلیم دیتی، اس کے علاوہ اردو لکھنا پڑھنا، کھانا پکانا اور سینہ پرونا بھی سکھاتی تھی۔ کچھ مدت کے بعد وہ مناسب رشتہ تلاش کر کے ان کی شادی کر دیتی اور انہیں اپنی بیٹیوں کی طرح رخصت کرتی۔ بی جی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اولاد کی تربیت پر خاص توجہ دیتی تھی اور ہر وقت ان کو ادب و تمیز سکھانے میں کوشاں رہتی تھی۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ان سے بے حد محبت تھی۔ بے جی کو بھی ان سے والہانہ محبت تھی۔ جب وہ یورپ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو وہ پیروں ان کے خطوط کے انتظار میں بیٹھی رہتی تھی۔ جب تک بے جی حیات رہی، لاہور کے دوران قیام میں علامہ اقبال کا یہ معمول رہا کہ وہ گرمیوں کی تعطیل میں یا جب بھی ان کو فرصت ملتی سیالکوٹ والدہ کی خدمت میں پہنچ جاتے۔ دوپہر کو کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد روزانہ زنان خانے میں محفل جمتی، جس میں بے جی، اقبال کی بہنیں اور بے جی کی بہوئیں شریک ہوتی۔ اس محفل میں برادری اور محلے کے واقعات اور تنازعات کا ذکر ہوتا، جن کو اقبال رحمۃ اللہ علیہ بڑی دلچسپی سے سنتے۔ اس وقت مسکراہٹ ان کے لبوں پر کھیل رہی ہوتی۔ بعض اوقات وہ تفنن طبع کے طور پر بے جی سے پوچھتے، اچھا بے جی، فلاں ساس اور بہو کے جھگڑے کا فیصلہ کس طرح ہوا اور آپ نے ان کے درمیان کیسے صلح کرائی؟ بے جی رحمۃ اللہ علیہ 9 نومبر 1914 کو اس جہان فانی سے رخصت ہوئی اور امام صاحب کے قبرستان میں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی وفات سے شدید صدمہ پہنچا اور بہت دنوں تک ان پر یاس کی کیفیت طاری رہی۔ مولانا عبد المجید سالک کا بیان ہے کہ میں تعزیت کے لیے علامہ اقبال کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ دیر تک والدہ محترمہ کے اوصاف بیان کر کے آپ دیدہ ہوتے رہے۔ کہتے تھے کہ جب میں سیالکوٹ جاتا تھا تو والدہ محترمہ شگفتہ ہو کر فرماتی، میرا بالی آ گیا۔ اس وقت میں اپنے آپ کو ایک ننھا سا بچہ سمجھنے لگتا۔ علامہ اقبال نے مہاراجہ سرکشن پرشاد کے نام ایک خط میں اپنی والدہ محترمہ کی وفات کے حوالے سے ان جذبات کا اظہار کیا۔ انسان اپنی کمزوری کو چھپانے میں کس قدر طاق ہے۔ بے بسی کا نام صبر رکھتا ہے اور پھر اس صبر کو ہمت و استقلال کی طرف منسوب کرتا ہے۔ مگر اس حادثے نے میرے دل و دماغ میں ایک شدید تغیر پیدا کر دیا ہے۔ میرے لیے دنیا کے معاملات میں دلچسپی لینا اور دنیا میں بڑھنے کی خواہش کرنا صرف مرحومہ کے دم سے وابستہ تھا۔ اب یہ حالت ہے کہ موت کا انتظار ہے۔ دنیا میں موت سب انسانوں تک پہنچتی ہے اور کبھی انسان بھی موت تک جا پہنچتا ہے۔ میرے قلب کی موجودہ کیفیت یہ ہے
کہ وہ تو مجھ تک پہنچتی نہیں، کسی طرح میں ان تک پہنچ جاؤں۔ بیجی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دلی جذبات کا اظہار اپنی بے مثل نظم والدہ مرحومہ کی یاد میں کیا۔ یہ لافانی نظم بانگ درا میں شامل ہے۔ تو ویورز، ہماری اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں۔